اگلی صبح 9:30 بجے کے قریب مجھ سمیت بیرک کے تمام قیدیوں کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں پیش کیا گیا۔ ہمیں الٹی ہتکڑی لگائی گئی تھی، جیسے راتوں رات ہم بے ضرر قیدیوں کی بجائے خونخوار قاتل بن گئے ہیں۔ یہ بات اب تش تش بام ہو چکی تھی کہ نور محمد میرا دیا ہوا روٹی چاول کھانے کے بعد ہی راہی عدم ہوا ہے، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں موجود تمام افسران کی جلتی نگاہوں کا مرکز میں ہی تھا۔ جیلر اور صوبیدار حضرات شاید مجھے کچا ہی چبا جانا چاہتے تھے۔ ہیڈ لانگری اور اس کے دو ساتھی بڑے اطمینان کے ساتھ ایک طرف کھڑے تھے۔ یہاں ہم سب قیدیوں کی گالیوں، تھپڑوں اور ٹھوکروں سے جو تواضع ہونی تھی، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تو یہاں روز کا معمول تھا۔ چیدہ چیدہ افسران نے دل کی بھڑاس اچھی طرح نکالنے کے بعد مجھے خصوصی توجہ کا مستحق ٹھہرایا۔ موقع پر موجود اسلم رنداوا نامی ایک ڈی ایس پی نے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور پیٹ میں زوردار گھٹنا جما کر بولا، مجھے یہ بتا، روٹی چاول تو لے کر کیوں گیا تھا اندر؟ پیٹ کی ضرب کی وجہ سے میں بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن کالو جانی کوشش کے باوجود اور میری تمام ہدایات کے باوجود خاموش نہیں رہ سکا۔ اس نے قہر سے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، بڑی ڈی ایس پی صاحب، ہم ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کے لیے ہمارا مغز خراب مت کرو۔ تم یہ تو پوچھتا ہے روٹی چاول کیوں لے کر گیا تھا، یہ نہیں پوچھتا اس روٹی چاول میں موت کس نے ملایا تھا، کس نے ماسٹر کی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ کچھ انصاف کرو مائی باپ، تم کو تو بار بار چٹھی ملتا ہے، تم کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی ماسٹر کو مارنا مانگتا ہے، تم کان نہیں دھرتا، اور اب کان دھرتا ہے تو صرف اس بات پر کہ روٹی چاول اندر کون لے کر گیا تھا۔ ڈی ایس پی کا پارا یکا یک 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ تاہم سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں اس نے خود پر ضبط کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کالو جانی کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے تیوروں نے سمجھا دیا کہ اب کالو جانی کی خیر نہیں۔ نہایت خوفناک انداز میں لیکن آہستگی سے ڈی ایس پی نے ہاتھ بڑھا کر کالو جانی کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور پوری شدت سے دانت پیس کر غرایا، لاٹ صاحب، یہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی کہ وہ روٹی چاول کھانے سے مرا یا زہریلے سگریٹ پینے سے۔ زہریلی چرس کی 3 پڑیاں نکلی ہیں بیرک کے شہتیر سے، اور تم ابھی بیان دو گے کہ یہ چرس جیل کے اندر اور چھت کی شہتیر میں کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی۔ میں سمجھ گیا کہ جیل کے حکام اس واقعے کو دوسرا رنگ دینا چاہ رہے ہیں۔ کھانے میں زہر ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس کے ثابت ہونے سے ان کی اپنی ذات پر حرف آتا تھا، ناقص انتظامات کی کلئی کھلتی تھی، اور یہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی اہلکار اس سازش میں شریک ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے روٹی میں گندے ہوئے زہر کو بڑی صفائی سے چرس کی پڑیوں میں چھپا دیا تھا۔ اب ہم لاکھ سر پیٹتے رہتے، زہر کا پرنالہ وہیں دفن ہو چکا تھا۔ ہسپتال ان کا اپنا تھا، ڈاکٹر اپنے اور ایگزامینر اپنے۔ کالو جانی سفید جھوٹ کی یہ ضرب سہ نہ سکا، کراہ کر بولا، ایس پی صاحب، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نورے نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ایک کش نہیں لیا، سارا قیدی لوگ گواہ ہے اس کا۔ اچانک جیلر عادل خان تند بگولی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور جھپٹ کر کالو جانی پر جا پڑا۔ سالے کتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اس نے گریبان پکڑ کر کالو کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا اور اوندھے منہ ایک کرسی پر گرا۔ کرسی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس کا منہ فرش سے لگا اور ہونٹوں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ جیلر عادل خان ایک لہیم شہیم شخص تھا، اس کے باوجود کالو کے سامنے بچہ نظر آتا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر کالو کے ہاتھ آزاد کر دیے جاتے اور اسے عادل خان کے مقابلے میں کھلی چھٹی دے دی جاتی تو وہ 2 سیکنڈ کے اندر اندر اسے ناک آؤٹ کر کے زندگی کے رنگ سے باہر پھینک دیتا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ قانون نے باندھ رکھے تھے اور وہ عادل خان کے سامنے چڑیا کے نومولود بچے کی طرح بے بس تھا۔ عادل خان نے بے مثال عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالو کو کرسی کے ٹوٹے ہوئے ہتھے سے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب شیشم کا مضبوط ہتھا دوبارہ ٹوٹ گیا تو وہ اپنے وزنی بوٹ آزمانے لگا۔ آزاد حاضرین اور قیدی حاضرین خاموش تماشائی تھے۔ یوں لگتا تھا عادل خان کالو سے کوئی پرانا بدلہ چکا رہا ہو۔ ایک سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے متحرک ہوا اور پاگلوں کی طرح جیلر عادل خان پر جا پڑا۔
میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اپنے آگے کو بڑھتے ہوئے جسم کے زور سے عادل خان کو گرا دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے سینے کی ضرب سے عادل خان اچھلا اور کالو کے اوپر سے ہوتا ہوا ڈی ایس پی اسلم رندھاوا کے قدموں میں جا گرا۔ میری حرکت نہایت خوفناک تھی۔ اس حرکت نے سب کو کرسیوں سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اب میں پہلو کے بل فرش پر پڑا تھا اور اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اپنی کمزور جارحیت سے میں جو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا تھا، اور اب مجھے اس جارحیت کا مزہ چکھنا تھا۔ اس وقت میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، کاش میرے ہاتھ آزاد ہوں اور میں انہیں اپنا روپ دکھا سکوں جو بڑے بڑے فن خان لوگوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر چکا تھا، جس کے سامنے سر جھک جاتے تھے۔ یکدم میں نے اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور فرش سے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی چند ساتوں میں مجھے دوبارہ اسی فرش پر گرنا تھا، تو اٹھنے کا فائدہ؟ میں نے دزدیدہ نگاہوں سے عادل خان اور اسلم رندھاوا کو خود آدم خور وحشیوں کی طرح خود پر جھپٹتے دیکھا اور ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بپھرے ہوئے لشکریوں نے میرا قلعہ جسم کی خستہ فصیل کو مسمار کرنے کے لیے دھاوا بول دیا۔ پہلے اسلم رندھاوا اور عادل خان کی وحشیانہ ضربیں میرے جسم پر پڑیں، پھر جیل کے جانے پہچانے لاٹھی بردار سپاہی لاٹھیاں سونت کر مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور وہ مجھے مارتے اور دھکیلتے ہوئے فرش سے باہر لے آئے اور کھلم کھلا ٹھکائی شروع کر دی۔ میں نے دیکھا چند لاٹھی بردار کالو کو بھی اسی طرح پیٹ رہے تھے۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی ہی بیرک میں کراتے ہوئے پایا۔ مجھے کھڑی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی۔ اس سزا میں قیدی کو کھڑا رہنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو کڑی میں ڈال کر 7-8 فٹ کی بلندی پر جنگلے سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ میری طرح کالو کو بھی ہتھ کڑی لگی تھی۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا۔ اس کے پاؤں بار بار جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیتے تھے اور وہ ہاتھوں کے بل جھول جاتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ بیرک کے جوڑی دار جو آج نور محمد کی رہائی کے بعد 7 رہ گئے تھے، کچھ تو سو چکے تھے اور کچھ ماتم زدہ خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی تو ہونٹوں سے بے ساختہ کر راہیں نکل گئیں۔ ظالموں نے لوہے کا پنڈا سمجھ کر مارا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ درد سے خالی نہیں تھا۔ پانی، میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ میرے قریب سے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر آہنی سلاخوں کا رخ کیا۔ سلاخوں سے باہر مٹی کا گھڑا اور سلور کا بے ڈھنگا گلاس رکھا تھا۔ اس نے گلاس بھرا اور قریب آ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے ساتھی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہم دونوں کو بیرک کے اندرونی جنگلے سے باندھا گیا تھا۔ یہ جنگلہ 2 بیرکوں کے درمیانی دیوار کا کام بھی دیتا تھا۔ دوسری بیرک کے قیدی بھی تاریکی اوڑھ کر سو چکے تھے یا سونے والے تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی قیدی مچھروں اور کھٹملوں سے بے نیاز ایسے نڈھال ہو کر پڑتے ہیں کہ روز محشر بھی انہیں کبھی جگاتا ہے اور کبھی نہیں۔ شاید اس کی وجہ وہ واچ مین ہوتے ہیں جو رات کو کئی بار آ کر بے پناہ شور کے ساتھ سلاخیں بجاتے ہیں۔ غالباً بتانا چاہتے ہیں کہ ہوشیار بیرک والوں، کہیں خوابوں میں بھی آزاد ہونے کی کوشش نہ کرنا، ہم ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ہم دونوں سے بے حد ہمدردی کے باوجود بیرک کے سارے قیدی ایک ایک کر کے سو گئے، اور صرف وہ ساتھی جاگتے رہ گئے جنہیں رات بھر ہمیں کاٹنا تھا، یعنی مچھر، پسو اور کھٹمل وغیرہ۔ جیل پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا اور اس سناٹے میں درد کی لہریں اور بھی شور مچانے لگیں۔ میں نے سوچا اچھا ہی ہے کہ جان محمد مکرانی عرف کالو جانی ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا۔ اسے بھی میری طرح کراہنے کے سوا اور کیا کرنا تھا۔ مجھے تو خدا کے ایک بندے نے پانی پلا دیا تھا، اسے تو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کل رات اور دن کے واقعات ذہن میں کسی دھندلی فلم کی طرح متحرک ہو گئے۔ میرا چاول روٹی نیفے میں چھپانا، خوشگلو نور محمد کا تڑپ تڑپ کر مرنا، سپرنٹنڈنٹ صاحب کے دفتر میں لاٹھیوں سے میری اور کالو کی بے طرح پٹائی۔ 8 پہر میں جانے کیا کچھ نہ بیت گیا تھا۔ میری 3 سال کی نیک چلنی ایک دن میں غارت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر میرا دھیان ان خطوط کی طرف چلا گیا جو بقول جیلر صاحب انہیں موصول ہو رہے تھے۔ ان کی تحریر میری جانی پہچانی تھی اور ان کے مندرجات 100% درست ثابت ہوئے تھے۔ اب اس میں شبے کی شمع بھر گنجائش نہیں تھی کہ مقدر کے مارے شاہ جہان کو مقرر مارنے کے لیے کوئی نادیدہ ہستی کمر ہمت باندھ چکی ہے۔ یہ صورتحال غیر معمولی نہیں تھی
کیونکہ جیل میں آنے سے پہلے میں نے جو اندھا دھند زندگی گزاری تھی اور جس فراخ دلی سے دشمنیاں اور رکاوٹیں مول لی تھیں اور بستی بستی اور کوچے کوچے جو ہنگامہ محشر برپا کیا تھا، اس کی بازگشت مجھے کسی بھی وقت سنائی دے سکتی تھی اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی رہتا تھا۔ لیکن یہ بات بے حد تکلیف دہ تھی کہ جیل حکام جانتے پوچھتے بھی میری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ مجھ پر کنکریٹ کی کڑاہی گرانے والے واقعے سے وہ بے خبر نہیں تھے۔ اب صرف میری وجہ سے نور محمد المناک موت سے دوچار ہو گیا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سختی سے واقعات کا نوٹس لیتے اور اس سلسلے میں تفتیش کرتے، مگر اس گاڑی کو کسی اور ہی لائن پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے چاروں طرف ایک پراسرار خطرے کی بو سونگھ رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے بہت کم دھوکہ دیا ہے اور یہی حس مجھے ابھی اپنے گرد و پیش سے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے تہیہ کیا کہ اب اپنی جانب سے کوئی غفلت نہیں برتوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ حفاظت خود اختیاری کے لیے کہیں سے چھوٹا موٹا ہتھیار میسر آ سکے۔ ایسے حالات میں معمولی تیز دھار آلہ بھی حوصلے کا باعث ہوتا ہے۔ گہری تاریکی میں دیوار سے ٹیک لگائے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ بعض اوقات آدمی جس خطرے کو ہم خود سے دور محسوس کرتا ہے وہ اچانک ہی اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے تمام منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ خود کو حالات کی آندھی پر تنکے کی طرح محو پرواز پاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دیوار سے لگے لگے اچانک مجھے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ سکتا، دوسری بیرک سے کسی نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور کوئی باریک سی ٹھنڈی سی شے میری گردن سے لپٹ گئی۔ میں ابھی اس شے کی ماہیت پر غور ہی کر رہا تھا کہ دوسرے ہاتھ نے پوری قوت سے میرا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ ایک نہایت کھردرا ہتھیلی والا مضبوط ہاتھ تھا۔ میرا سر جیسے سلاخوں میں دھس گیا۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ میری گردن سے مس ہونے والی چیز کیا ہے۔ پورے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ تانبے یا لوہے کا باریک تار تھا جیسے کوئی بے پناہ قوت سے میری گردن میں دھسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں ٹنگے ہوئے تھے اور میں یکسر بے بس تھا۔ ایک ہی ساتھ میں میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ گئی۔ میں نے پہلے اپنے ہونٹوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی، پھر اس ہتھ کڑی کو زور سے جھنجھنایا، پھر پاؤں میں پڑا ہوا سلور کا گلاس ٹھوکر مار کر ہوا میں اڑا دیا، مگر بیرک کے ساتھیوں کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکا۔ یہ سب کچھ 3 یا 4 سیکنڈ کے اندر اندر وقوع پذیر ہوا۔ شدید چبھن سے اندازہ ہوا کہ تار میری جلد کو کاٹ چکا ہے اور اب شہرک کی طرف اس کا مختصر لیکن مہلک سفر شروع ہو گیا ہے۔ شاہ جہان، کیا خیال ہے، کلمہ پڑھ لو؟ ذہن میں کوندے کی طرح یہ سوچ لپکی اور ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ غالباً حملہ آور ساتھ والی بیرک میں گھات لگائے بیٹھا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا بہت پھرتیلا اور گرانڈیل تھا۔ اس نے میری کھڑی ہتھ کڑی کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا تھا اور فرشتہ اجل کی طرح مجھے آ لیا تھا۔ شفتہ خدا حافظ، اور خدا حافظ کالو جانی، خدا حافظ میرے دوستوں اور دشمنوں۔ میں نے تار کی چبھن سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ نرخرا کٹا ہے یا نہیں۔ عید قرباں پر بکرے کی گردن کٹتی ہے تو گلے سے خرخر کی آواز نکلتی ہے۔ میرے گلے سے تو خرخر کی آواز نہیں نکلی تھی، شاید ابھی کچھ کسر باقی تھی۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے ایک بھرپور ٹانگ کالو جانی کی ناف پر دے ماری۔ وہ غالباً بے ہوشی کی سرحد پار کر آیا تھا۔ ناف پر لات پڑتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور اول فول بکنے لگا۔ کالو کی چیخ کافی بلند تھی۔ میں نے ڈوبتی نظروں سے دیکھا۔ بیرک کے فرش پر ایک سائے نے کروٹ بدلی اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کر کے بند ہونٹوں سے غوغا کی آوازیں نکالی۔ سایہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ میرے دل میں آس کا دریچہ واہ ہوا۔ یہ ایک موہوم سی امید تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اپنے ساتھی کی صورتحال جاننے تک اور اس کے شور مچانے تک میرے گلے سے لپٹا ہوا تار پٹھوں سے گزر کر شہرک کو قطع نہیں کرے گا۔ یہ ساتوں کا کھیل تھا، یہ لمحوں کی بات تھی۔ میں نے زور زور سے اپنی ہتھ کڑی کو حرکت دی۔ میرا بیرک کا ساتھی تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے ملکجے اندھیرے میں دیکھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے پائجامے کے نیفے سے کوئی 8 انچ لمبی نوکدار چیز نکالی۔ جیسے کہ بعد میں پتہ چلا یہ سریے کا ٹکڑا تھا جو اس نے سپرنٹینڈنٹ کے زیر استعمال دفتر سے حاصل کیا تھا اور جسے کئی روز محنت سے نوکدار بنایا گیا تھا۔
اس نے یہ ٹکڑا اپنے دانے ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے میرے بائیں پہلو میں گھونپ دیا۔ ہاں، میرے بائیں پہلو میں گھونپ دیا۔ کچھ سوچنے کی مہلت نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، صرف درد محسوس کرنے کی مہلت تھی، اور وہ میں کر رہا تھا۔ پسلیوں کے نیچے انگارہ سا اتر گیا تھا۔ میرے قاتل نے ایک جھٹکے سے یہ سریا باہر نکالا اور دوسری مرتبہ میرے پیٹ میں گھونپا۔ میں جان کنی کے عالم میں بے طرح تڑپا، اور نہ جانے کس طرح میرے ہونٹوں سے اس آنی ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی۔ بچاؤ بچاؤ، میں سینے کی پوری قوت سے چلایا۔ یہ آواز ایک دھماکے سے شب کے سکوت کو چکنا چور کر گئی۔ میں نے بیرک کے فرش سے کئی سر ابھرتے ہوئے دیکھے۔ بیرک سے باہر راہداری میں بھاگتے قدموں کی صدائیں آئیں۔ ایک کوہرام سا مچ گیا۔ مددگار ہاتھ میری طرف لپکے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ سب سے پہلے مجھ تک پہنچنے والے ہاتھ مجھے سہارا دیں گے یا میرے جسم میں کچھ اور نوکدار سریے اتاریں گے۔ اس گھڑی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان دیواروں میں میرے دشمنوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ گیا۔ اچانک ہی مجھ پر بے ہوشی غالب ہونے لگی۔